خدا کرے کہ میری عرضیں پاک ہو کرے، وہ فضل گر جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947، ہماری آزادی کا دن۔ اے وطن تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ سابق صدر، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دے دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی، لفظ قربانی کہنے کو تو آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہ ہوتے تو امن و اصول کا جذبہ اپنے اوائل میں ہی دم توڑ دیتا، اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے موقع پر عظیم قربانی نہ دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینی محمدی قیامت تک اس دنیا میں پروانہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد اور عورت 1947 میں اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادر ملت کا وجود بس ایک خواب بن کر رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ محترم ناظرین، 14 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا ہی کمال نہیں بلکہ اس کی ترقی کی زیرو پر نہ کرنا اصول کمال ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن پاکستان کی ترقی